اور اگر ہم اتاریں ان پر فرشتے اور باتیں کریں ان سے مردے اور زندہ کر دیں ہم ہر چیز کو ان کے سامنے، تو بھی یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں، مگر یہ کہ چاہے اللہ، لیکن ان میں اکثر جاہل ہیں۔ اور اسی طرح کر دیا ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن شریر آدمیوں کو اور جنوں کو، جو کہ سکھلاتے ہیں ایک دوسرے کو ملمح کی ہوئی باتیں فریب دینے کے لیے۔ اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ لوگ یہ کام نہ کرتے، سو تو چھوڑ دے، وہ جانے اور ان کا جھوٹ۔ اور اس لیے کہ مائل ہوں ان ملمح کی باتوں کی طرف ان لوگوں کے دل جن کو یقین نہیں آخرت کا، اور وہ اس کو پسند بھی کر لیں اور کیے جاویں جو کچھ برے کام کر رہے ہیں۔ سو کیا اب اللہ کے سوا کسی اور کو منصف بناؤں، حالانکہ اسی نے اتاری تم پر کتاب واضح، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ نازل ہوئی ہے تیرے رب کی طرف سے ٹھیک، سو تو مت ہو شک کرنے والوں میں سے۔ اور تیرے رب کی بات پوری سچی ہے اور انصاف کی، کوئی بدلنے والا نہیں اس کی بات کو، اور وہی ہے سننے والا جاننے والا۔ اور اگر تو کہا مانے گا اکثر ان لوگوں کا جو دنیا میں ہیں، تو تجھ کو بہکا دیں گے اللہ کی راہ سے۔ وہ سب تو چلتے ہیں اپنے خیال پر اور سب اٹکل ہی دوڑاتے ہیں۔ تیرا رب خوب جاننے والا ہے اس کو جو بہکتا ہے اس کی راہ سے، اور وہی خوب جاننے والا ہے ان کو جو اس کی راہ پر ہیں۔ سو تم کھاؤ اس جانور میں سے جس پر نام لیا گیا ہے اللہ کا، اگر تم کو اس کے حکموں پر ایمان ہے۔ اور کیا سبب کہ تم نہیں کھاتے اس جانور میں سے کہ جس پر نام لیا گیا ہے اللہ کا، اور وہ واضح کر چکا ہے جو کچھ کہ اس نے تم پر حرام کیا ہے، مگر جب کہ مجبور ہو جاؤ اس کے کھانے پر۔ اور بہت لوگ بہکاتے پھرتے ہیں اپنے خیالات پر بغیر تحقیق، تیرا رب ہی خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو۔ اور چھوڑ دو کھلا ہوا گناہ اور چھپا ہوا، جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان قریب سزا پاویں گے اپنے کیے کی۔ اور اس میں سے نہ کھاؤ جس پر نام نہیں لیا گیا اللہ کا، اور یہ کھانا گناہ ہے۔ اور شیطان دل میں ڈالتے ہیں اپنے رفیقوں کے تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کا کہا مانا تو تم بھی مشرک ہوئے۔ بھلا ایک شخص جو کہ مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، اور ہم نے اس کو دی روشنی کے لیے پھرتا ہے اس کو لوگوں میں، برابر ہو سکتا ہے اس کے کہ جس کا حال یہ ہے کہ پڑا ہے اندھیروں میں، وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ اسی طرح مزین کر دیے کافروں کی نگاہ میں ان کے کام، اور اسی طرح کیے ہیں ہم نے ہر بستی میں گناہ گاروں کے سردار کہ ہیلے کیا کریں وہاں، اور جو ہیلے کرتے ہیں سو اپنی ہی جان پر اور نہیں سوچتے۔ اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی آیت تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہ مانیں گے جب تک کہ نہ دیا جاوے ہم کو جیسا کچھ کہ دیا گیا اللہ کے رسولوں کو۔ اللہ خوب جانتا ہے اس موقع کو کہ جہاں بھیجے اپنے پیغام، ان قریب پہنچے گی گناہ گاروں کو ذلت اللہ کے ہاں، اور عذاب سخت اس وجہ سے کہ وہ مکر کرتے تھے۔ سو جس کو اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت کرے تو کھول دیتا ہے اس کے سینوں کو واسطے قبول کرنے اسلام کے، اور جس کو چاہتا ہے کہ گمراہ کرے کر دیتا ہے اس کے سینے کو تنگ، بے نہایت تنگ، گویا وہ زور سے چڑھتا ہے آسمان پر۔ اسی طرح ڈالے گا اللہ عذاب کو ایمان نہ لانے والوں پر۔ اور یہ ہے راستہ تیرے رب کا سیدھا، ہم نے واضح کر دیا نشانیوں کو غور کرنے والوں کے واسطے۔ انہی کے لیے ہے سلامتی کا گھر اپنے رب کے ہاں، اور وہ ان کا مددگار ہے بسبب ان کے اعمال کے۔ اور جس دن جمع کرے گا ان سب کو، فرمائے گا اے جماعت جنات کی، تم نے بہت کچھ تابع کر لیے اپنے آدمیوں میں سے۔ اور کہیں گے ان کے دوستدار آدمیوں میں سے، اے رب ہمارے، کام نکالا ہم نے ایک نے دوسرے سے، اور ہم پہنچے اپنے اس وعدے کو جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ فرماوے گا آگ ہے گھر تمہارا، رہا کرو گے اسی میں مگر جب تک چاہے اللہ، البتہ تیرا رب حکمت والا خبردار ہے۔ اور اسی طرح ہم ساتھ ملاویں گے گناہ گاروں کو ایک کو دوسرے سے ان کے اعمال کے سبب۔ اے جماعت جنوں کی اور انسانوں کی، کیا نہیں پہنچے تھے تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے کہ سناتے تھے تم کو میرے حکم اور ڈراتے تھے تم کو اس دن کے پیش آنے سے؟ کہیں گے کہ ہم نے اقرار کر لیا اپنے گناہ کا، اور ان کو دھوکہ دیا دنیا کی زندگی نے، اور قائل ہو گئے اپنے اوپر اس بات کے کہ وہ کافر تھے۔ یہ اس واسطے کہ تیرا رب ہلاک کرنے والا نہیں بستیوں کو ان کے ظلم پر، اور وہاں کے لوگ بے خبر ہوں۔
اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں ان کے عمل کے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ان کے کام سے، اور تیرا رب بے پرواہ ہے رحمت والا، اگر چاہے تو تم کو لے جاوے اور تمہارے پیچھے قائم کر دے جس کو چاہے، جیسا تم کو پیدا کیا اوروں کی اولاد سے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والا ہے، اور تم عاجز نہیں کر سکتے۔ تو کہہ دے اے لوگو، تم کام کرتے رہو اپنی جگہ پر، میں بھی کام کرتا ہوں، سو ان قریب جان لوگے تم کہ کس کو ملتا ہے عاقبت کا گھر، بالیقین بھلا نہ ہوگا ظالموں کا۔ اور ٹھہراتے ہیں اللہ کا اس کی پیدا ہوئی کھیتی اور مواشی میں ایک حصہ، پھر کہتے ہیں یہ حصہ اللہ کا ہے اپنے خیال میں، اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ سو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہے وہ تو نہیں پہنچتا اللہ کی طرف، اور جو اللہ کا ہے وہ پہنچ جاتا ہے ان کے شریکوں کی طرف۔ کیا ہی برا انصاف کرتے ہیں۔ اور اسی طرح مزین کر دیا بہت سے مشرکوں کی نگاہ میں ان کی اولاد کے قتل کو ان کے شریکوں نے، تاکہ ان کو ہلاک کریں اور رلا ملا دیں ان پر ان کے دین کو، اور اللہ چاہتا تو یہ کام نہ کرتے، سو چھوڑ دے جانیں اور ان کا جھوٹ۔ اور کہتے ہیں کہ یہ مواشی اور کھیتی ممنوع ہے، اس کو کوئی نہ کھاوے مگر جس کو ہم چاہیں ان کے خیال کے موافق، اور بعض مواشی کی پیٹھ پر چڑھنا حرام کیا، اور بعض مواشی کے ذبح کے وقت نام نہیں لیتے اللہ کا اللہ پر بہتان باندھ کر، ان قریب وہ سزا دے گا ان کو اس جھوٹ کی۔ اور کہتے ہیں جو بچہ ان مواشی کے پیٹ میں ہے اس کو تو خاص ہمارے مرد ہی کھاویں، اور وہ حرام ہے ہماری عورتوں پر، اور جو بچہ مردہ ہو تو اس کے کھانے میں سب برابر ہیں۔ وہ سزا دے گا ان کو ان تقریروں کی، وہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ بے شک خراب ہوئے جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو نادانی سے بغیر سمجھے، اور حرام ٹھہرا لیا اس رزق کو جو اللہ نے ان کو دیا بہتان باندھ کر اللہ پر۔ بے شک وہ گمراہ ہوئے اور نہ آئے سیدھی راہ پر۔ اور اسی نے پیدا کیے باغ جو ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور جو ٹٹیوں پر نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی کے مختلف ہیں ان کے پھل، اور پیدا کیا زیتون کو اور انار کو ایک دوسرے کے مشابہ اور جدا جدا بھی۔ کھاؤ ان کے پھل میں سے جس وقت پھل لاویں، اور ادا کرو ان کا حق جس دن ان کو کاٹو، اور بیجا خرچ نہ کرو، اس کو خوش نہیں آتے بیجا خرچ کرنے والے۔ اور پیدا کیے مواشی میں بوجھ اٹھانے والے اور زمین سے لگے ہوئے۔ کھاؤ اللہ کے رزق میں سے اور مت چلو شیطان کے قدموں پر، وہ تمہارا دشمن ہے صریح۔ پیدا کیے 8 نر اور مادہ بھیڑ میں سے 2 اور بکری میں سے 2، پوچھ تو کہ دونوں نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا وہ بچہ کہ اس پر مشتمل ہیں بچہ دان دونوں مادہ کے؟ بتلاؤ مجھ کو سند اگر تم سچے ہو۔ اور پیدا کیے اونٹ میں سے 2 اور گائے میں سے 2، پوچھ تو دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا وہ بچہ کہ اس پر مشتمل ہیں بچہ دان دونوں مادہ کے؟ کیا تم حاضر تھے جس وقت تم کو اللہ نے یہ حکم دیا تھا؟ پھر اس سے زیادہ ظالم کون جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹا تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے بلا تحقیق؟ بے شک اللہ ہدایت نہیں کرتا ظالم لوگوں کو۔ تو کہہ دے کہ میں نہیں پاتا اس وحی میں کہ مجھ کو پہنچی ہے، کسی چیز کو حرام کھانے والے پر جو اس کو کھاوے، مگر یہ کہ وہ چیز مردار ہو، یا بہتا ہوا خون، یا گوشت سور کا کہ وہ ناپاک ہے، یا ناجائز ذبیحہ جس پر نام پکارا جاوے اللہ کے سوا کسی اور کا۔ پھر جو کوئی بھوک سے بے اختیار ہو جاوے، نہ نافرمانی کرے اور نہ زیادتی کرے، تو تیرا رب بڑا معاف کرنے والا ہے، نہایت مہربان۔ اور یہود پر ہم نے حرام کیا تھا ہر ایک ناخن والا جانور، اور گائے اور بکری میں سے حرام کی تھی ان کی چربی، مگر جو لگی ہو پشت پر یا اتڑیوں پر، یا جو چربی کے ملی ہو ہڈی کے ساتھ۔ اور یہ ہم نے ان کو سزا دی تھی ان کی شرارت پر، اور ہم سچ کہتے ہیں۔ پھر اگر تجھ کو جھٹلاویں تو کہہ دے کہ تمہارے رب کی رحمت میں بڑی وسعت ہے، اور نہیں ٹلے گا اس کا عذاب گناہگار لوگوں سے۔ اب کہیں گے مشرک، اگر اللہ چاہتا تو شرک نہ کرتے ہم اور نہ ہمارے باپ دادے، اور نہ ہم حرام کر لیتے کوئی چیز اسی طرح جھٹلایا کیے ان سے اگلے، یہاں تک کہ انہوں نے چکھا ہمارا عذاب۔ تو کہہ کچھ علم بھی ہے تمہارے پاس کہ اس کو ہمارے آگے ظاہر کرو؟ تم تو نری اٹکل پر چلتے ہو اور صرف تخمینے ہی کرتے ہو۔ تو کہہ دے بس اللہ کا الزام پورا ہے، سو اگر چاہتا تو ہدایت کر دیتا تم سب کو۔
تو کہہ کے لاؤ اپنے گواہ جو گواہی دیں اس بات کی کہ اللہ نے حرام کیا ہے ان چیزوں کو۔ پھر اگر وہ ایسی گواہی دیں بھی تو نہ اعتبار کر ان کا اور نہ چل ان کی خوشی پر، جنہوں نے جھٹلایا ہمارے حکموں کو اور جو یقین نہیں کرتے آخرت کا، اور وہ اپنے رب کے برابر کرتے ہیں اوروں کو۔ تو کہہ تم آؤ میں سنا دوں جو حرام کیا ہے تم پر تمہارے رب نے، کہ شریک نہ کرو اس کے ساتھ کسی چیز کو، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور مار نہ ڈالو اپنی اولاد کو مفلسی سے۔ ہم رزق دیتے ہیں تم کو اور ان کو، اور پاس نہ جاؤ بے حیائی کے کام کے جو ظاہر ہو اس میں سے اور جو پوشیدہ ہو، اور مار نہ ڈالو اس جان کو جس کو حرام کیا ہے اللہ نے مگر حق پر۔ تم کو یہ حکم کیا ہے تاکہ تم سمجھو، اور پاس نہ جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طرح کہ بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ پہنچ جاوے اپنی جوانی کو، اور پورا کرو ناپ اور تول کو انصاف سے۔ ہم کسی کے ذمے وہی چیز لازم کرتے ہیں جس کی اس کو طاقت ہو، اور جب بات کہو تو حق کی کہو اگرچہ وہ اپنا قریب ہی ہو، اور اللہ کا عہد پورا کرو۔ تم کو یہ حکم کر دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو، اور حکم کیا کہ یہ راہ ہے میری سیدھی، سو اس پر چلو اور مت چلو اور راستوں پر کہ وہ تم کو جدا کر دیں گے اللہ کے راستے سے۔ یہ حکم کر دیا ہے تم کو تاکہ تم بچتے رہو۔ پھر دی ہم نے موسیٰ کو کتاب واسطے پورا کرنے نعمت کے نیک کام والوں پر، اور واسطے تفصیل ہر شے کے اور ہدایت اور رحمت کے، تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے کا یقین کریں۔ اور ایک یہ کتاب ہے کہ ہم نے اتاری برکت والی، سو اس پر چلو اور ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت ہو، اس واسطے کہ کبھی تم کہنے لگو کہ کتاب جو اتری تھی سو ان ہی 2 فرقوں پر جو ہم سے پہلے تھے، اور ہم کو تو ان کے پڑھنے پڑھانے کی خبر نہ تھی، یا کہنے لگو کہ اگر ہم پر اترتی کتاب تو ہم تو راہ پر چلتے ان سے بہتر، سو آ چکی تمہارے پاس حجت تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت۔ اب اس سے زیادہ ظالم کون جو جھٹلاوے اللہ کی آیتوں کو اور ان سے کتراوے۔ ہم سزا دیں گے ان کو جو ہماری آیتوں سے کتراتے ہیں، برا عذاب بدلے میں اس کترانے کے۔ کاہے کی راہ دیکھتے ہیں لوگ مگر یہی کہ ان پر آئیں فرشتے، یا آئے تیرا رب، یا آئے کوئی نشانی تیرے رب کی۔ جس دن آئے گی ایک نشانی تیرے رب کی، کام نہ آئے گا کسی کے اس کا ایمان لانا جو کہ پہلے سے ایمان نہ لایا تھا، یا اپنے ایمان میں کچھ نیکی نہ کی تھی۔ تو کہہ دے تم راہ دیکھو ہم بھی راہ دیکھتے ہیں۔ جنہوں نے راہیں نکالی اپنے دین میں اور ہو گئے بہت سے فرقے، تجھ کو ان سے کچھ سروکار نہیں، ان کا کام اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر وہی جتلائے گا ان کو جو کچھ وہ کرتے تھے۔ جو کوئی لاتا ہے ایک نیکی تو اس کے لیے اس کا 10 گناہ ہے، اور جو کوئی لاتا ہے ایک برائی سو سزا پائے گا اسی کے برابر، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ تو کہہ دے مجھ کو سجھائی میرے رب نے راہ سیدھی، دین صحیح ملت ابراہیم کی جو ایک ہی طرف کا تھا اور نہ تھا شرک والوں میں۔ تو کہہ کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو پالنے والا ہے سارے جہاں کا، کوئی نہیں اس کا شریک، اور یہی مجھ کو حکم ہوا اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں۔ تو کہہ کیا اب میں اللہ کے سوا تلاش کروں کوئی رب، اور وہی ہے رب ہر چیز کا، اور جو کوئی گناہ کرتا ہے سو وہ اس کے ذمے پر ہے، اور بوجھ نہ اٹھائے گا ایک شخص دوسرے کا۔ پھر تمہارے رب کے پاس ہی تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، سو وہ جتلائے گا جس بات میں تم جھگڑتے تھے۔ اور اسی نے تم کو نائب کیا ہے زمین میں، اور بلند کر دیے تم میں درجے ایک کے ایک پر، تاکہ آزمائے تم کو اپنے دیے ہوئے حکموں میں۔ تیرا رب جلد عذاب کرنے والا ہے اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم صاد۔ یہ کتاب اتری ہے تجھ پر سو چاہیے کہ تیرا جی تنگ نہ ہو اس کے پہنچانے سے، تاکہ تو ڈرائے اس سے اور نصیحت ہو ایمان والوں کو۔ چلو اسی پر جو اترا تم پر تمہارے رب کی طرف سے، اور نہ چلو اس کے سوا اور رفیقوں کے پیچھے، تم بہت کم دھیان کرتے ہو۔ اور کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں کہ پہنچا ان پر ہمارا عذاب راتوں رات یا دوپہر کو سوتے ہوئے۔ پھر یہی تھی ان کی پکار جس وقت کے پہنچا ان پر ہمارا عذاب کہ کہنے لگے بے شک ہم ہی تھے گناہ گار۔ سو ہم کو ضرور پوچھنا ہے ان سے جن کے پاس رسول بھیجے گئے تھے، اور ہم کو ضرور پوچھنا ہے رسولوں سے۔
پھر ہم ان کو احوال سنائیں گے اپنے علم سے، اور ہم کہیں غائب نہ تھے۔ اور تول اس دن ٹھیک ہوگی، پھر جس کی تولیں بھاری ہوئیں سو وہی ہیں نجات پانے والے، اور جس کی تولیں ہلکی ہوئیں سو وہی ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کیا، اس واسطے کہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اور ہم نے تم کو جگہ دی زمین میں، اور مقرر کر دی اس میں تمہارے لیے روزیاں، تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر صورتیں بنائیں تمہاری، پھر حکم کیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، پس سجدہ کیا سب نے مگر ابلیس نہ تھا سجدہ والوں میں۔ کہا تجھ کو کیا مانے تھا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے حکم دیا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، مجھ کو تو نے بنایا آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے۔ کہا تو اتر یہاں سے، تو اس لائق نہیں کہ تکبر کرے یہاں، پس باہر نکل، تو ذلیل ہے۔ بولا کہ مجھے مہلت دے اس دن تک کہ لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں۔ فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی۔ بولا تو جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی ضرور بیٹھوں گا ان کی طاق میں تیری سیدھی راہ پر، پھر ان پر آؤں گا ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے، اور نہ پائے گا تو اکثروں کو ان میں شکر گزار۔ کہا نکل یہاں سے برے حال سے مردود ہو کر، جو کوئی ان میں سے تیری راہ پر چلے گا تو میں ضرور بھر دوں گا دوزخ کو تم سب سے۔ اور اے آدم رہ تو اور تیری عورت جنت میں، پھر کھاؤ جہاں سے چاہو، اور پاس نہ جاؤ اس درخت کے، پھر تم ہو جاؤ گے گناہگار۔ پھر بہکایا ان کو شیطان نے تاکہ کھول دے ان پر وہ چیز کہ ان کی نظر سے پوشیدہ تھی ان کی شرمگاہوں سے، اور وہ بولا کہ تم کو نہیں روکا تمہارے رب نے اس درخت سے مگر اسی لیے کہ کبھی تم ہو جاؤ فرشتے یا ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والے۔ اور ان کے آگے قسم کھائی کہ میں البتہ تمہارا دوست ہوں۔ پھر مائل کر لیا ان کو فریب سے، پھر جب چکھا ان دونوں نے درخت کو تو کھل گئیں ان پر شرمگاہیں ان کی، اور لگے جوڑنے اپنے اوپر بہشت کے پتے، اور پکارا ان کے رب نے کیا میں نے منع نہ کیا تھا تم کو اس درخت سے، اور نہ کہہ دیا تھا کہ تم کو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ بولے وہ دونوں اے رب ہمارے، ظلم کیا ہم نے اپنی جان پر، اور اگر تو ہم کو نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور ہو جائیں گے تباہ۔ فرمایا تم اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانا اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ فرمایا اسی میں تم زندہ رہو گے، اور اسی میں تم مرو گے، اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ اے اولاد آدم کی، ہم نے اتاری تم پر پوشاک جو ڈھانکے تمہاری شرمگاہیں، اور اتارے آرائش کے کپڑے اور لباس پرہیزگاری کا، وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی تاکہ وہ لوگ غور کریں۔ اے اولاد آدم کی، نہ بہکائے تم کو شیطان جیسا کہ اس نے نکال دیا تمہارے ماں باپ کو بہشت سے، اتروائے ان سے ان کے کپڑے تاکہ دکھلائے ان کو شرمگاہیں ان کی۔ وہ دیکھتا ہے تم کو اور اس کی قوم جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ ہم نے کر دیا شیطانوں کو رفیق ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے، اور جب کرتے ہیں کوئی برا کام تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اسی طرح کرتے اپنے باپ دادوں کو، اور اللہ نے بھی ہم کو یہ حکم کیا ہے۔ تو کہہ دے کہ اللہ حکم نہیں کرتا برے کام کا، کیوں لگاتے ہو اللہ کے ذمے وہ باتیں جو تم کو معلوم نہیں؟ تو کہہ دے کہ میرے رب نے حکم کر دیا انصاف کا، اور سیدھے کرو اپنے منہ ہر نماز کے وقت، اور پکارے اس کو خالص اس کے فرما بردار ہو کر، جیسا تم کو پہلے پیدا کیا دوسری بار بھی پیدا ہوگے۔ ایک فرقے کو ہدایت کی اور ایک فرقہ پر مقرر ہو چکی گمراہی، انہوں نے بنایا شیطانوں کو رفیق اللہ کو چھوڑ کر، اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ اے اولاد آدم کی، لے لو اپنی آرائش ہر نماز کے وقت، اور کھاؤ اور پیو اور بیجا خرچ نہ کرو، اس کو خوش نہیں آتے بیجا خرچ کرنے والے۔ تو کہہ کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو جو اس نے پیدا کی اپنے بندوں کے واسطے، اور ستھری چیزیں کھانے کی؟ تو کہہ یہ نعمتیں اصل میں ایمان والوں کے واسطے ہیں دنیا کی زندگی میں، خالص انہی کے واسطے ہیں قیامت کے دن۔ اسی طرح مفصل بیان کرتے ہیں ہم آیتیں ان کے لیے جو سمجھتے ہیں۔
تو کہہ دے میرے رب نے حرام کیا ہے صرف بے حیائی کی باتوں کو جو ان میں کھلی ہوئی ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں، اور گناہ کو اور ناحق کی زیادتی کو، اور اس بات کو کہ شریک کرو اللہ کے ایسی چیز کو کہ جس کی اس نے سند نہیں اتاری، اور اس بات کو کہ لگاؤ اللہ کے ذمے وہ باتیں جو تم کو معلوم نہیں۔ اور ہر فرقے کے واسطے ایک وعدہ ہے، پھر جب آ پہنچے گا ان کا وعدہ نہ پیچھے سرک سکیں گے ایک گھڑی اور نہ آگے سرک سکیں گے۔ اے اولاد آدم کی، اگر آئیں تمہارے پاس رسول تم میں کے کہ سنائیں تم کو آیتیں میری، تو جو کوئی ڈرے اور نیکی پکڑے تو نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور تکبر کیا ان سے، وہی ہیں دوزخ میں رہنے والے، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اس سے زیادہ ظالم کون جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹا یا جھٹلائے اس کے حکموں کو؟ وہ لوگ ہیں کہ ملے گا ان کو جو حصہ لکھا ہوا ہے کتاب میں، یہاں تک کہ جب پہنچے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے ان کی جان لینے کو، تو کہیں کیا ہوئے وہ جن کو تم پکارا کرتے تھے سوا اللہ کے؟ بولیں گے وہ ہم سے کھوئے گئے، اور اقرار کر لیں گے اپنے اوپر کہ بے شک وہ کافر تھے۔ فرمائے گا داخل ہو جاؤ ہمراہ اور امتوں کے جو تم سے پہلے ہو چکی ہیں جن اور آدمیوں میں سے دوزخ کے اندر۔ جب داخل ہوگی ایک امت تو لعنت کرے گی دوسری امت کو، یہاں تک کہ جب گر چکیں گے اس میں سارے، تو کہیں گے ان کے پچھلے پہلوں کو، اے رب ہمارے، ہم کو انہی نے گمراہ کیا، سو تو ان کو دے دونا عذاب آگ کا۔ فرمائے گا کہ دونوں کو دگنا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ اور کہیں گے ان کے پہلے پچھلوں کو، پس کچھ نہ ہوئی تم کو ہم پر بڑائی، اب چکھو عذاب بسبب اپنی کمائی کی۔ بے شک جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا، نہ کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے آسمان کے، اور نہ داخل ہوں گے جنت میں یہاں تک کہ گھس جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں۔ اور ہم یوں بدلہ دیتے ہیں گناہ کاروں کو، ان کے واسطے دوزخ کا بچھونا ہے اور اوپر سے اوڑھنا، اور ہم یوں بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ اور جو ایمان لائے اور کی نیکیاں، ہم بوجھ نہیں رکھتے کسی پر مگر اس کی طاقت کے موافق، وہی ہیں جنت میں رہنے والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور نکال لیں گے ہم جو کچھ ان کے دلوں میں خفگی تھی، بہتی ہوں گے ان کے نیچے نہریں، اور وہ کہیں گے شکر اللہ کا جس نے ہم کو یہاں تک پہنچا دیا، اور ہم نہ تھے راہ پانے والے اگر نہ ہدایت کرتا ہم کو اللہ۔ بے شک لائے تھے رسول ہمارے رب کی سچی بات، اور آواز آئے گی کہ یہ جنت ہے، وارث ہوئے تم اس کے بدلے میں اپنے اعمال کے۔ اور پکاریں گے جنت والے دوزخ والوں کو کہ ہم نے پایا جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہمارے رب نے سچا، سو تم نے بھی پایا اپنے رب کے وعدے کو سچا۔ وہ کہیں گے کہ ہاں، پھر پکارے گا ایک پکارنے والا ان کے بیچ میں کہ لعنت ہے اللہ کی ان ظالموں پر جو روکتے تھے اللہ کی راہ سے اور ڈھونڈتے تھے اس میں کجی، اور وہ آخرت سے منکر تھے۔ اور دونوں کے بیچ میں ہوگی ایک دیوار، اور اعراف کے اوپر مرد ہوں گے کہ پہچان لیں گے ہر ایک کو اس کی نشانی سے۔ اور وہ پکاریں گے جنت والوں کو کہ سلامتی ہے تم پر، وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے اور وہ امیدوار ہیں۔ اور جب پھرے گی ان کی نگاہ دوزخ والوں کی طرف تو کہیں گے اے رب ہمارے، مت کر ہم کو گناہگار لوگوں کے ساتھ۔ اور پکاریں گے اعراف والے ان لوگوں کو کہ ان کو پہچانتے ہیں ان کی نشانی سے، کہیں گے نہ کام آئی تمہارے جماعت تمہاری اور جو تم تکبر کیا کرتے تھے۔ اب یہ وہی ہیں کہ تم قسم کھایا کرتے تھے کہ نہ پہنچے گی ان کو اللہ کی رحمت، چلے جاؤ جنت میں، نہ ڈر ہے تم پر اور نہ تم غمگین ہوگے۔ اور پکاریں گے دوزخ والے جنت والوں کو کہ بہاؤ ہم پر تھوڑا سا پانی یا کچھ اس میں سے جو روزی تم کو دی اللہ نے، کہیں گے اللہ نے ان دونوں کو روک دیا ہے کافروں سے، جنہوں نے ٹھہرایا اپنا دین تماشا اور کھیل اور دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی نے، سو آج ہم ان کو بھلا دیں گے جیسا انہوں نے بھلا دیا اس دن کے ملنے کو، اور جیسا کہ وہ ہماری آیتوں سے منکر تھے۔ اور ہم نے ان لوگوں کے پاس پہنچا دی ہے کتاب جس کو مفصل بیان کیا ہے ہم نے خبرداری سے، راہ دکھانے والی اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ کیا اب اسی کے منتظر ہیں کہ اس کا مضمون ظاہر ہو جائے؟ جس دن ظاہر ہو جائے گا اس کا مضمون، کہنے لگیں گے وہ لوگ جو اس کو بھول رہے تھے پہلے سے، بے شک لائے تھے ہمارے رب کے رسول سچی بات،
سو اب کوئی ہماری سفارش والے ہیں تو ہماری سفارش کریں، یا ہم لوٹا دیے جائیں تو ہم عمل کریں خلاف اس کے جو ہم کر رہے تھے۔ بے شک تباہ کیا انہوں نے اپنے آپ کو، اور گم ہو جائے گا ان سے جو وہ افتراء کیا کرتے تھے۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین 6 دن میں، پھر قرار پکڑا عرش پر، اڑھاتا ہے رات پر دن کہ وہ اس کے پیچھے لگا آتا ہے دوڑتا ہوا، اور پیدا کیے سورج اور چاند اور تارے تابعدار اپنے حکم کے۔ سن لو، اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم فرمانا، بڑی برکت والا ہے اللہ جو رب ہے سارے جہان کا۔ پکارو اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے، اس کو خوش نہیں آتے حد سے بڑھنے والے۔ اور مت خرابی ڈالو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، اور پکارو اس کو ڈر اور توقع سے، بے شک اللہ کی رحمت نزدیک ہے نیک کام کرنے والوں سے۔ اور وہی ہے کہ چلاتا ہے ہوائیں خوشخبری لانے والی میہ سے پہلے، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں اٹھا لاتی ہیں بھاری بادلوں کو تو ہانک دیتے ہیں ہم اس بادل کو ایک شہر مردہ کی طرف، پھر ہم اتارتے ہیں اس بادل سے پانی، پھر اس سے نکالتے ہیں سب طرح کے پھل، اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو تاکہ تم غور کرو۔ اور جو شہر پاکیزہ ہے اس کا سبزہ نکلتا ہے اس کے رب کے حکم سے، اور جو خراب ہے اس میں نہیں نکلتا مگر ناقص۔ یوں پھیر پھیر کر بتلاتے ہیں ہم آیتیں حق ماننے والے لوگوں کو۔ بے شک بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف، پس اس نے کہا، اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں تمہارا معبود اس کے سوا، میں خوف کرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ بولے سردار اس کی قوم کے، ہم دیکھتے ہیں تجھ کو صریح بہکا ہوا۔ بولا، اے میری قوم میں ہرگز بہکا نہیں، ولیکن میں بھیجا ہوا ہوں جہان کے پروردگار کا، پہنچاتا ہوں تم کو پیغام اپنے رب کے، اور نصیحت کرتا ہوں تم کو، اور جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تم کو تعجب ہوا کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک مرد کی زبانی جو تم میں سے ہے، تاکہ وہ تم ہی کو ڈرائے اور تاکہ تم بچو اور تاکہ تم پر رحم ہو؟ پھر انہوں نے اس کو جھٹلایا، پھر ہم نے بچا لیا اس کو اور ان کو جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں، اور غرق کر دیا ان کو جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو۔ بے شک وہ لوگ تھے اندھے۔ اور قوم عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود کو، بولا، اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں تمہارا معبود اس کے سوا، سو کیا تم ڈرتے نہیں؟ بولے سردار جو کافر تھے اس کی قوم میں، ہم تو دیکھتے ہیں تجھ کو عقل نہیں، اور ہم تو تجھ کو جھوٹا گمان کرتے ہیں۔ بولا، اے میری قوم میں کچھ بے عقل نہیں، لیکن میں بھیجا ہوا ہوں پروردگار عالم کا، پہنچاتا ہوں تم کو پیغام اپنے رب کے، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں اطمینان کے لائق۔ کیا تم کو تعجب ہوا کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک مرد کی زبانی جو تم ہی میں سے ہے، تاکہ تم کو ڈرائے؟ اور یاد کرو جب تم کو سردار کر دیا پیچھے قوم نوح کے، اور زیادہ کر دیا تمہارے بدن کا پھیلاؤ، سو یاد کرو اللہ کے احسان تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ بولے، کیا تو اس واسطے ہمارے پاس آیا کہ ہم بندگی کریں اللہ اکیلے کی اور چھوڑ دیں جن کو پوجتے رہے ہمارے باپ دادے؟ پس تو لے آ ہمارے پاس جس چیز سے تو ہم کو ڈراتا ہے، اگر تو سچا ہے۔ کہا، تم پر واقع ہو چکا تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غصہ، کیوں جھگڑتے ہو مجھ سے ان ناموں پر کہ رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے؟ نہیں اتاری اللہ نے ان کی کوئی سند، سو منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ پھر ہم نے بچا لیا اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے، اور جڑ کاٹی ان کی جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو اور نہیں مانتے تھے۔ اور سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح کو، بولا، اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں تمہارا معبود اس کے سوا، تم کو پہنچ چکی ہے دلیل تمہارے رب کی طرف سے، یہ اونٹنی اللہ کی ہے تمہارے لیے نشانی، سو اس کو چھوڑ دو کہ کھائے اللہ کی زمین میں، اور اس کو ہاتھ نہ لگاؤ بری طرح، پھر تم کو پکڑے گا عذاب دردناک۔ اور یاد کرو جب کہ تم کو سردار کر دیا عاد کے پیچھے، اور ٹھکانہ دیا تم کو زمین میں کہ بناتے ہو نرم زمین میں محل اور تراشتے ہو پہاڑوں کے گھر، سو یاد کرو احسان اللہ کے اور مت مچاتے پھرو زمین میں فساد۔
کہنے لگے سردار جو متکبر تھے اس قوم میں غریب لوگوں کو کہ جو ان میں ایمان لا چکے تھے، کیا تم کو یقین ہے کہ صالح کو بھیجا ہے اس کے رب نے؟ بولے ہم کو تو جو وہ لے کر آیا اس پر یقین ہے۔ کہنے لگے وہ لوگ جو متکبر تھے جس پر تم کو یقین ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ پھر انہوں نے کاٹ ڈالا اونٹنی کو اور پھر گئے اپنے رب کے حکم سے اور بولے اے صالح لے آ ہم پر جس سے تو ہم کو ڈراتا تھا اگر تو رسول ہے۔ بس آ پکڑا ان کو زلزلہ نے، پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھر میں اوندھے پڑے۔ پھر صالح الٹا پھرا ان سے اور بولا اے میری قوم میں پہنچا چکا تم کو پیغام اپنے رب کا اور خیر خواہی کی تمہاری، لیکن تم کو محبت نہیں خیر خواہوں سے۔ اور بھیجا لوط کو، جب کہا اس نے اپنی قوم کو کیا تم کرتے ہو ایسی بے حیائی کہ تم سے پہلے نہیں کیا اس کو کسی نے جہان میں؟ تم تو دوڑتے ہو مردوں پر شہوت کے مارے عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ ہو حد سے گزرنے والے۔ اور کچھ جواب نہ دیا اس کی قوم نے مگر یہی کہا کہ نکالو ان کو اپنے شہر سے، یہ لوگ بہت ہی پاک رہنا چاہتے ہیں۔ پھر بچا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو مگر اس کی عورت کو کہ رہ گئی وہاں کے رہنے والوں میں، اور برسایا ہم نے ان کے اوپر میہ یعنی پتھروں کا۔ پھر دیکھ کیا ہوا انجام گناہگاروں کا۔ اور مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب کو، بولا اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں تمہارا معبود اس کے سوا، تمہارے پاس پہنچ چکی ہے دلیل تمہارے رب کی طرف سے، سو پوری کرو ناپ اور تول، اور مت گھٹا کر دو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور مت خرابی ڈالو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو۔ اور مت بیٹھو راستوں پر کہ ڈراؤ اور روکو اللہ کے راستہ سے اس کو جو کہ ایمان لائے اس پر، اور ڈھونڈو اس میں عیب۔ اور یاد کرو جب کہ تھے تم بہت تھوڑے، پھر تم کو بڑھا دیا، اور دیکھو کیا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ اور اگر تم میں سے ایک فرقہ ایمان لایا اس پر جو میرے ہاتھ بھیجا گیا، اور ایک فرقہ ایمان نہیں لایا، تو صبر کرو جب تک اللہ فیصلہ کرے درمیان ہمارے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔